بچی کا فون آیا، انہیں کہا میرا منگیتر غائب ہو گیا، کہنے لگا میں برما جا رہا ہوں۔ انہیں کہا میں نے انہیں فون کیتا، میں زندہ آ گیا تھے، شادی ہوئے گی ورنہ میرے واسطے مغفرت دی دعا کر۔ وہ منگیتر بھی خوش تھی، انہیں کہا مولانا میں بھی اس گل تے راضی ہاں، جب میرے شوہر دے نال برما دے مسلمانوں دی مدد ہو سکتی تو میں راضی ہوں۔ اے اسلام ہے، اے میں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ مولی خادم دی تقریر پتر اے تے غازی تنویر قادری میں نے 8 خط لکھے، ہاں جی 8 خط لکھے میں نے غازی تنویر قادری نے۔ اے میں تو تسبیح دی بھی زیارت کرا دینا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے غازی تنویر قادری اے میں نے تسبیح 1.5 سال انہیں سکاٹ لینڈ جیلے چے پڑھی ہے۔ اے انہیں میں نے بھیجی، گھڑی بھی بھیجی، وہ اتنی سونی لگتی میں نے بننی، میں کہ کوئی چوری نہ کر لوے۔ انہیں او سونا جے حضور عاشقان اوز خوباں خوب تر، انہیں میں نے اپنی گھڑی بھی بھیجی، اور میں ایک دن بدی میں لا کے چھپا دیتی، میں کہتے میں ایویں کسی نے لا لینے، تو میں نے انہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ، میں انہوں نے کہا میں تو گردن رکھی رسول اللہ واسطے، مر تو ایویں نہیں جانا ہے، کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا تو بندہ چاہتا تھا مرے۔ غازی علم الدین دی ماں آخری باری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، حالانکہ غازی نے کہا جڑا روئے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں، لیکن ماں ہوندی رو پئی۔ غازی علم الدین اپنی ماں نے ایک گل کی تھی، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں، کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا۔ کیوں جی علم الدین صدیاں گزر گئیاں، ویاہ بھی نہیں کیتا، انہیں کہا ماں تیرے یہ پریشانی نہ تو میری برات نہیں ویکھی؟ ماں اور کہنے لگے ہاں جی، فرمایا ماں جی میری برات ہو جی اٹھنی جی کسی دی نہیں اٹھنی۔ 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی علم الدین کے جنازے، مسلمانوں کو کھان کی روٹی بھی کوئی نہیں سی اس زمانے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، اچھا جی بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب چٹی داڑھی محدث علی پوری 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی علم الدین دے پیر چومے، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، انہوں نے کہا شاہ جی یہ ترخان دے منڈے دے پیر چومے نے سید ہو کے، آپ نے تاریخی گل کی تھی، فرمایا میں اس واسطے چومے انہیں میرے نانے دی عزت دے پیرا جے دیتا ہے جناب۔ کیوں جی علم الدین دی برات اٹھی یا پھر ممتاز قادری کا جنازہ آیا، اس برے صغیر 2 ہی اجتماع ہوئے، رو کہ کل ہضم ہو جائے۔ ہاں اے حضور دے جلسے نہیں روکے جا سکتے، تے نہ اسی تھانے دار کو لکھی ہوئی تقریر کرنی، ہاں جی بھائی تھانے دار انہوں لکھ کے دے وے جنہوں کلو واللہ نہیں آندی، جی آندی تو سنائے، تو کلو واللہ آندی نہیں تھی تسی مولی خادم نو روک دیو، مولی خادم نو او روکے جڑا مولی خادم تو زیادہ پڑھیا ہوئے۔ کیوں جی میں انہوں حدیث پاک پڑھن لگا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاك وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ کیوں جی اگر کسی نے جی حدیث آنی تے اتھے آ جائے میں تھلے پہ جانا، کیوں جی علامہ تسی پریشان نہیں ہونا ہے نا غلط۔ میں ہوں اگلی حدیث پڑھن لگا علماء واسطے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا۔ مولی خادم نے کی ہویا کمال ہے، ہاں
مولوی خادم نو کی ہویا کمال والی بات ہے، ایک گلاں کرنے والی جناب اسی جناب ایک تھوڑی جی چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا، چوں کیسے تھا، چوں چوں دے پترا چوں چوں نال دین نہیں بیان ہوندا۔ ہاں جی بالکل تو چوں چوں نال دین بیان، جس نے بڑا بزدل آدمی دا کم ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حدیث پاک لکھی سورہ جن دے تفسیر وچ، انس بن مالک کہندے نے حضور نے فرمایا کہ العلماء امناء الرسل ما لم یخالط السلطان ویداخل الدنیا۔ اے علماء واسطے میں پڑھی حدیث، علماء اس وقت نبیوں کے وارث ہیں جب وہ بادشاہوں کے چمچگیری نہ کریں، دنیا ہاں جی، اور دنیا کے اندر گھس کر دنیا دار نہ بن جائیں۔ حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور اگر وہ بادشاہوں کی چمچگیریاں کریں اور حکمرانوں کے قرب حاصل کرے اور دنیا کے لیے دین بیچتے پھرے، حضور نے فرمایا پھر وہ میری امت کے علماء وارث نہیں ہیں۔ سانوں کو پریشان کہ میرے آقا میں اتھے پتھر لگیا دین کی خاطر، آج اس دین کی خاطر مولوی خادم ہتھکڑی بھی نہیں لگوا سکتا، کمال ہو۔ تے باقی تسی میں ویکھ رہا تواڈے کئی بول دل بیچارے اجے تک نہیں بولے، وہ کہندے بھئی تو نکلیے کچھ ہو نہ جائے، اور نہیں تو پتہ ہے کہ اوئے جلے اوئے بات میں تواڈے نال سچی گل کر، میں آخر بندے ویکھدا رہنا کئی دے جی چہرے پریشان ہیں، بھئی میں کتھے آ گیا، اتنے تو کچھ ہون لگا اور کچھ بھی نہیں ہوندا جلیا۔ قول خالد بن الولید حين حضرت الوفاة، میں بوز دلاں نو دلیر کرن واسطے، قول خالد بن الولید حين حضرت الوفاة لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بطعام او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگی، فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے۔ کیوں جی مولوی خادم نہ نیزہ اٹھانا سی نہ تلوار، اس واسطے نے تلوار دی نفی کر چھڑی، ٹھیک ہے جی۔ مولویاں تلوار تے پیرا اٹھانی نہیں سی، جنہیں 20 قسم دے جبے پانے، 20 قسم دے کھانے کھانے، لینڈ کروزر اترنا ہے، مریداں نے پیر چومنے، پھر ٹھنڈے کمرے چ بیٹھنا ہے، پھر اتنے 20 قسم دے کھانے کھانے، پھر نذرانے لے کے پھر گڈی چ بیٹھ جانا ہے۔ انہاں تلوار چاہنی کوئی نہیں سی، انہاں تلوار دی نفی کر دی۔ اسلام اخلاق سے پھیلا، تے میں آکھا 10 جڑی رسول اللہ تلوارہ چکیاں انہوں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ این ابو دجانہ میدان میں حضور این تلوار چاہیے، میں یاخذ ھذا السیف بحقہ، حضور نے فرمایا کون ہے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے؟ ابو دجانہ گیا ہے، حضور اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا اتنی چلے ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی مجھے دے دے۔ کیوں جی جدو حضرت ابو دجانہ تلوار لئی نا، اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تلوار لے کے این چلے، میں صحیح ہوتا تو میں تمہیں چل کے دکھاؤں گا۔ ہاں جی این چلے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ کو مدار فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کیوں جی شاورہ جڑی گفتگو کی تھی، شاورہ قبلہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب دو میں سادات نے، اے کوئی پریشان نہ ہوئے، ساڑھے اپنے اے جذبات ہیں، اور اے جذبات جدو میں میدان عہد حضرت ابو قتادہ آئے نا، انہیں ویکھیا تے رسول اللہ دا خون مبارک بہ رہے، حضرت ابو قتادہ اپنے آپ کو باہر ہو گئے، اور میرے کو سبل الہدیٰ موجود ہے، جو بعد کوئی ویکھنا چاہے نا جڑے آپ نے لفظ کہن، میں تو ترجمہ بھی کدی نہیں کیتا، مشرکین مکہ نو جڑے آپ نے ڈاڈے لفظ، مولوی خادم تے کچھ بھی نہیں کرتا، ہاں چونکہ اس قوم کا مزاج ہے نا جناب، اس قوم کو انسانیت کا مسئلہ سمجھانا آسان ہے، آج انسانیت پر مسئلہ ان کو سمجھانا آسان ہے، ان کو مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت سمجھانا مشکل ہے۔ ہاں جی انہوں نے ماں دی عزت سمجھانا آسان ہے، نبی دی عزت سمجھانا مشکل ہے۔ بادشاہ بڑی محنت ہوئی ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ جیڑا چوڑا چمار اٹھیا، اور چھڈو جی ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، میں آقا ممتاز تو لے کے حضرت عمر تک سارے ہی ہاتھ چ لیا۔ ہاں جی تو دین نہیں پڑھیا تو پڑھ، تو سانو نواں دین پڑھانا ہے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے ہی جدا گانا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا، یہود و نصارہ کی عین کے لگا کر سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھ آتا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، ہاں حضرت عمر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، حضرت عثمان غنی کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، اور حیدر کرار کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے۔